بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دلچسپ دنیا کی دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، میں ہوں محمد اسماعیل۔ ناظرین گرامی، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانشمندی سے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ یہودی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق شہر ٹکرت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دریائے باقر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نور الدین زنگی کی انتقال کے بعد چونکہ اس کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مقرر کر دیا۔ 1174 میں ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر دیا۔ حطیم کے فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ بیت المقدس کو فتح کرنا آپ کی زندگی کی خواہش تھی۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیت المقدس پوری 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین میں مسیحی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ تقریباً 761 سال مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ جب بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمن کی لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی، چنانچہ حطیم کے مقام پر تاریخ کا ایک خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے۔ رونالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنی ہاتھوں سے رونالڈ کا سر قلم کر دیا۔ 4 مارچ 1193 عیسوی میں 57 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا سے کوچ کر گئے۔ اسے شام کی موجودہ دارالحکومت دمشق کے مشہور زمانہ خونی مسجد کی نوامہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کے انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی پوری قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھا۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں خوف برپا کرنے والا تو تھا ہی، لیکن ایک رحمدل انسان بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ آپ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ ہی قضا کی۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوا کرتا تھا، اور اگر کوئی امام نہ ہوتا تو آپ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کرتے۔ سلطان نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقہ اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور انہوں نے اتنی دولت جمع نہ کر پائی کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ حج کا فریضہ ادا کر سکے، مگر وہ جہاد میں اس قدر مصروف رہے اور نہ ہی اتنا رقم جمع کر پائے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکے۔ لہٰذا وہ یہی خواہش لے کر انتقال کر گئے۔ دوستوں، انسان کو ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ہمت والا، ایماندار اور اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر
انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخی انسانی کی ایک عظیم حکمران تھے جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو تھے، جبکہ ہماری نئی نسل اور روشن خیال نسل ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ آج ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کی ہیرو سپرمین، بیٹ مین، جوکر یا اس طرح کے دوسرے کارٹونز کریکٹر ہو چکے ہیں جو کہ محض تصور کی ہے اور حقیقی دنیا سے کوئی وجود نہیں رکھتا، اور ہم نے اپنے اسلامی تاریخ کی ہیروز کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے۔ ان کی زندگی سے سبق لینے کے بجائے ہم نے باہر کی کلچر کو فالو کرنا شروع کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکے۔ تاریخ گواہ ہے، جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے وہ خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری چینل دلچسپ دنیا کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔